إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار معشر المسلمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله محترم حضرات، اہل ایمان نیک اعمال کرنے کے بعد اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اس امت کے عظیم اور افضل ترین لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی، جو کہ نیک اعمال کرنے میں سب سے بہت زیادہ نیک اعمال کرتے تھے، وہ بھی اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں ان کے نیک اعمال میں ریاکاری، شہرت، نمائش اور دنیاوی مفاد شامل نہ ہو۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ نیک اعمال کی قبولیت اور ان پر استقامت اختیار کرنے کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے نیک اعمال ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتے ہیں۔ کوئی بھی نیک اعمال اس کی قبولیت کی دو شرائط ہیں۔ پہلی چیز ہے خلوص، کہ وہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہو، اور دوسری چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے علاوہ کوئی بھی کیا گیا کام قابل قبول نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی بھی نیا کام ایجاد کیا جو اس میں موجود نہیں ہے تو اس کا عمل مردود ہے۔ قرآن کریم میں اخلاص کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہہ دیجئے کہ بے شک
میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہمیں ریاکاری اور شہرت کی عادت اور لوگوں کی دیکھا دیکھی نیک اعمال نہیں کرنے چاہیے، بلکہ جب بھی ہم کوئی نیک عمل کریں تو ہمارے ذہن میں ہو کہ اس کام کو کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں، کیونکہ قبولیت کا درجہ پانے کے لیے یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اسی سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے، تم کہاں سرگردہ ہو؟ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے ایک اور شرط ہے تقوی اختیار کرنا۔ جیسا کہ خطبہ کے شروع میں نے ایک آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم مسلمان۔ اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں کیا۔ اور اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اور ناشکری بالکل نہ کی جائے۔ پاکیزہ کلمات نیک اعمال کی طرح آسمان کی طرف جاتے ہیں اور بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ پاتے ہیں۔ اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه۔ جو شخص عزت چاہتا ہے سو ساری عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور اسی کی طرف پاکیزہ کلمات جاتے ہیں اور نیک اعمال اسے بلند کرتے ہیں۔ پاکیزہ کلمات سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور نیک اعمال سے مراد وہ فرائض ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور استطاعت کے مطابق حج۔ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے انسان کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے فلاں نیکی کا کام کر لیا ہے اور یہ قبول ہو گیا ہے، بلکہ ہر نیکی کے کام کے ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ ہر مومن بندے کو چاہیے کہ وہ استغفار کو لازم پکڑ لے، خصوصاً نیک اعمال کے خاتمے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، سو تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اسی سے بخشش مانگو۔ اب نیک اعمال کو کرنے کی فکر اور استغفار ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو بھی نیک عمل کرے اس میں ہمیشگی اختیار کرے،
اور اللہ سبحانہ و تعالی سے امید رکھے کہ اس کا یہ نیک عمل قبول ہو۔ اس کی سب سے بڑی مثال کہ جب ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تو اس کے بعد یہ دعا فرمائی، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو سب سے زیادہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ محترم حضرات، نیک اعمال کے ساتھ ان کی قبولیت کے لیے دعا بہت ضروری ہے۔ دعا بندے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے درمیان ایک خوبصورت تعلق ہے۔ یہ ہم دن میں کسی بھی وقت اپنے رب کو پکار سکتے ہیں، اس کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں بندہ دعا کرتے ہوئے فرما برداری کا اظہار کرتا ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم کی ندیاں بہا دیتے ہیں۔ دعا مانگنے سے انسان کی مشکلیں بہت کم ہو جاتی ہیں۔ دعا نہ مانگنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور بندے سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ دعا توفیق کے دروازوں کو کھول دیتی ہے اور نیک اعمال کرنے پر اس میں استقامت پیدا کرتی ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے پروردگار کے سامنے دعا کرتا رہے، اپنے گناہ اور جو بھی کمی بیشی ہے اس کے اوپر استغفار کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سلیمان کو یہ دعا سکھلائی تھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تم نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک اعمال کروں، ایسے اعمال جنہیں تو پسند کرتا ہے، اور اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ تقوی اختیار کرنا بھی قبولیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، انما يتقبل اللہ من المتقین، بلا شبہ اللہ صرف متقی لوگوں کی طرف سے قبول فرماتا ہے۔ اب کن لوگوں کے اعمال قبول ہوتے ہیں؟ اہل ایمان کی یہ شان ہے کہ جب وہ نیک عمل کرتے ہیں تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی کمی کوتاہی نہ رہ گئی۔ وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اپنے نیک اعمال کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ڈرنے والے کون ہیں جو شراب پیتے، بدکاری کرتے اور چوریاں کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے، روزہ رکھتے اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے یہ اعمال نامقبول نہ ہو، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اب نیک اعمال کے بعد جو اہل ایمان ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ انہی کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ، اور وہ لوگ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیک اعمال پر استقامت کیسے اختیار کی جائے؟ اگر انسان میں روز قیامت اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق نہیں ہے اور اسے اپنے رب کے وعدوں پر یقین نہیں ہے تو وہ کبھی بھی نیک اعمال پر ہمیشگی اختیار نہیں کر پاتا۔ بلکہ اگر انسان کوئی بھی اچھا کام کر لے تو وہ اہل دنیا سے صلہ چاہتا ہے، لوگوں کی تعریف پر تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اور تھوڑے عمل کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، یعنی شیطان اسے خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین نیک اعمال کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جو بندہ بھی اپنے رب سے ملاقات کو پسند کرتا ہے وہ ریاکاری، دکھلاوے اور دنیا سے ملنے والی تعریفوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ بس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے پسندیدہ اعمال وہ ہیں جن پر ہمیشگی اختیار کی جائے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک خوبی کو بیان کیا ہے کہ وہ توحید، ایمان اور مسلسل نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ مستقل مزاج ہوتے ہیں اور ہمیشہ نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ انہی کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹے رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جسے میں مضبوطی سے تھام لوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل ربی اللہ ثم استقم، تم کہو کہ میرا رب صرف اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اعمال کرتے خوب اچھے انداز سے کرتے۔ ایک تابعی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، اے ام المومنین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی کیفیت کیا تھی؟ کیا آپ کسی خاص عمل کے لیے کوئی خاص ایام مختص کرتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل دائمی اور مسلسل ہوتا تھا، اور تم میں سے کون اس قدر استطاعت رکھتا ہے جس قدر استطاعت اللہ کے نبی رکھتے تھے۔ نیک اعمال پر ہمیشگی اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ نیک اعمال تو کرتے ہیں لیکن وہ اعمال کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتے۔ یہ بات ایک حد تک تو درست ہے
کہ جذبہ کے ساتھ کسی عمل کو ایک بار کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، مگر اس پر مستقل مزاجی، اس کی حفاظت اور قبولیت کی فکر کرنا بہت مشکل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید والا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی بھی وقت وضو کیا تو اس وضو سے نفل نماز پڑھتا تھا جتنی بھی میری قسمت میں لکھی ہوتی۔ اب یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن انہوں نے اس میں ہمیشگی اختیار کی تو اللہ نے ان کے درجات کو اتنا بلند کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی آواز اپنے آگے جنت میں سنی۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا مجھے کوئی نصیحت فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کسی کو گالی مت دو۔ تو کہتے ہیں یہ سننے کے بعد میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کسی غلام کو، کسی آزاد کو، کسی اونٹ کو یا کسی بکری کو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو اس کے بعد ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور تسبیح اللہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں فلاں کلمات کس نے کہی؟ تو اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس پر بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آپ سے یہ بات سنی تو اس کے بعد سے ان کلمات کو کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور ان پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وعد الامانه ونصح للامه وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين من ربه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ محترم حضرات، کامل مومن اور پکے توحید پرست وہ ہیں جو نماز میں کوتاہی نہیں کرتے، بروقت پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں پورے، اور دنیا کی کوئی بھی مصروفیت یا فائدہ انہیں نماز سے غافل نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے الذین هم علی صلاتهم دائمون،
وہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ رات کا قیام نیک لوگوں کی عادت اور نفسانی خواہشات کو کچلنے کا سبب ہے۔ قیام اللیل کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فوائد ہیں، جن کے پیش نظر اسے ترک کرنا بالکل بھی نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت کی، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ اے عبداللہ، فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے قیام اللیل کیا کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا۔ نیک اعمال کو شروع کر کے ان کو چھوڑ دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوٹ مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، یعنی ساری رات محنت کر کے سوٹ کھاتا اور صبح اس کے ٹکڑے کرتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ استغفار کے فوائد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ استغفار انسان کو ناپسندیدہ کاموں سے پسندیدہ کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے، ناقص عمل سے مکمل عمل کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نچلے درجے سے اعلیٰ درجے کی طرف لے کے جانے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اعمال میں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ استووا تقاربوا سدوا الخلل اقیموا صفوفکم واعتدلوا۔ استووا۔ اللہ اکبر۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هل أتاك حديث الغاشية
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لصاعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وضرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.